بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر. نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا وانظر لآيات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته لا إله إلا حرقل عظيم الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى حرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الريسين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ہم نے کل حدیث مبارک کے ان الفاظ کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور آج ہم پہنچے ہیں آیت مبارکہ تک. الحمدللہ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیں. کتاب بعد الوحی کی یہ آخری 7ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں وہ ابو سفیان اور روم کے بادشاہ ہرقل کا لمبا واقعہ، ان کی آپسی بات چیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے متعلق بیان کرتے ہیں. ہم وہی پڑھتے ہیں. ابو سفیان کو ہرقل نے اس وقت بلایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دربار میں یہ خط، جو ابھی میں نے پڑھا نا، یہ خط بھیجا. تو اس نے اس دین کے متعلق اور اس نبی کے متعلق مزید معلومات کے لیے مکہ کے تجارتی قافلے کو، جس کی کمانڈ ابو سفیان کر رہا تھا، اور وہ اس وقت ایلیا جو موجودہ غزہ فلسطین کا واقعہ ہے، ملک شام میں، وہاں پر تجارت کی غرض سے 20 یا 30 آدمیوں کے قافلے پر مشتمل تھے. تو ہرقل نے ان کو بلوایا اور عجیب ترتیب کے ساتھ اپنے دربار میں کھڑا کیا. پہلے ابو سفیان کو اور دوسرے لوگ پیچھے رکھے، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اس نبی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سچ سچ بولنا. اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو کہا اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم کہنا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طرح بہت سے سوالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، حسب نسب کے متعلق، آپ پر وحی اس کے متعلق، اور آپ کی کیا تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلاتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے اس سے سوال پوچھے. اور مسلمانوں کے متعلق پوچھے کہ کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں یا وہ کم ہوتے ہیں. اس نے یہ بھی سوال پوچھے
کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی بادشاہ تھا؟ کیا کوئی جو ہے اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ تو جب اس کا سچ سچ جواب ملے تو ابو سفیان کو اس نے ہرقل نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ نے بتایا یہی اس آخری پیغمبر کی نشانیاں ہیں، سچا پیغمبر ہے. اور اپنے لوگوں کو کہا کہ میرا مشورہ ہے تم کو کہ تم اس پیغمبر کا مان لو تاکہ یہ ملک تمہارا بچا رہے اور تمہیں بھی سلامت ہے. لیکن وہ چیخ پڑے، ان کو غصہ آیا، وہ واپس پلٹے، وہ بھاگے. تو وہ ابھی واقعہ وہ آنے والا ہے باقی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ سارا کرتا تو اس نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا خط منگایا اور اس کو پڑھا. وہ خط تھا من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. میں نے بتایا 6 سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی صورت میں اجر اور ثواب کی جو ہے نا وہ خوشخبری دی، اور اس دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں جو وعید ہے، جو عذاب ہے، اس کی تنبیہ فرمائی. تو اس خط میں جو ہرقل کے پاس ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں کہتے ہیں یہ خط محمد بن عبداللہ ورسولہ کی طرف سے ہے، روم کے بادشاہ ہرقل کے نام. سلام ہو اس پر جو اتباع کرے ہدایت کی. اور اس کے بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں. اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تم سلامتی پا جاؤ گے. یعنی یہ لفظ بہت مختصر ہیں مگر اسی میں سارا دین ہے. اسلام لاؤ سلامتی پاؤ، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط پر بھی، اور پھر جنت میں بھی سلامتی. اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو، اسلام کی دعوت قبول کرو، اس کو اختیار کرو، تمہیں سلامتی ملے گی. اسلم، اور یہ کہہ رہا ہے کس کو؟ ہرقل کو. اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، تم اسلام قبول کرو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا ثواب 2 دفعہ دے گا. اور میں نے پوچھا تھا آپ سے کل کہ 2 دفعہ کیوں؟ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں. وہ بنتے ہیں تو یہ بنتے ہیں، وہ بگڑتے ہیں تو یہ بگڑتے ہیں. اب اگر ہرقل اسلام قبول کر لے گا تو ظاہر بات ہے کہ سارے لوگ اسلام قبول کریں گے، پھر اس کو اپنا بھی اجر ملے گا، ان کا بھی اجر ملے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم منہ پھیر لے گا، اس دعوت سے تو روگردانی کرے گا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرِّيسِيِّينَ، تو تجھ پر ان دیہاتیوں، ان تمہاری رعایا، ان تمہارے لوگوں کا بھی گناہ ہے. اریسیین، اریسی کی جمع ہے. اریسی عربی میں فلاح، زمیندار کو کہتے ہیں، کاشتکار کو کہتے ہیں. کاشتکار جو بادشاہ کے پیچھے ہے، جو اس کے رعایا میں ہے، تو اگر وہ بھی نہ مانے تو ان کا گناہ تو آپ کا دونوں کا گناہ آپ کے سر. فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرِّيسِيِّينَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرِّيسِيِّينَ. ابھی ہمیں درس میں کتنے منٹ ہوئے؟ کتنے منٹ ہم نے درس دیا؟ 10 منٹ. اور کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ صرف 10 منٹ میں نیند آ جائے؟ میری آواز ایسی ہے جس سے لوگوں کو نیند آئے؟ کوئی سو رہا تھا آپ میں، اسی لیے میں نے آپ کو اشارہ دیا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ، الحمدللہ کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کون سو رہا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلا. یہی کامیاب استاد کی علامت ہے کہ وہ شاگرد کو محسوس نہ ہونے دے کہ پتہ ہے وہ بچہ روتے ہوئے گھر آیا تھا، ماں کو کہہ رہا ہے مجھے سر نے مارا. تو اس نے کہا یقیناً تو نے کوئی شرارت کی ہوگی. اس نے کہا نہیں ماں میں نے کوئی شرارت نہیں کی. کہا پھر استاد کیوں مارے گا؟ تو اس نے کہا لازمی طور پر تو نے کوئی شرارت کی ہوگی. اس نے کہا ماں میں کیسے شرارت کر سکتا تھا، میں تو سویا تھا.
تو سمجھ میں آیا کیا یہ شرارت نہیں تھی؟ ایک دن ہمارے نہیمی صاحب کو جامعہ اسلامیہ میں نیند آ گئی تھی کلاس میں. پہلے دن انہوں نے اپنے استاد سے سفارشی خط لیا تھا تزکیہ، دوسرے دن اسی کے پیریڈ میں نہیمی صاحب سو گئے. تو وہ استاد دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے بشیر رد علیہ تزکیہ، میری ریکمنڈیشن واپس لاؤ. تو دنیا میں بڑے اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. دیکھو اس گھڑی پر اذان کا کیا ٹائم لکھا ہے؟ 7 بجے ہے نا. اس وقت ہے 6:09. 10ویں میں ہم داخل ہوں گے تو ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں؟ صرف 50. اور یہ جو مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہوتا ہے یہ بہت ذہانت کے اعتبار سے، یاداشت کے اعتبار سے، یہاں الحمدللہ حافظ بھی ہیں، حفظ کے اعتبار سے یہ سب سے اعلیٰ وقت مانا جاتا ہے. فجر کے بعد، فجر سے پہلے اور فجر کا بعد یہ وقت سب سے قیمتی ہے حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. اس کے بعد یہ وقت مغرب کے بعد والا. تو اب اگر ہم اسی میں سو جائیں گے تو میں کیسے شرارت کرتا، میں تو سویا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو کہا اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم منہ پھیر لو گے فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرِّسِيِّينَ، تو تجھ پر ان دیہاتیوں کا، ان کاشتکاروں کا، ان زمینداروں کا، بلکہ آپ کی رعایا کا گناہ بھی تیرے سر. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا بڑا سدھرنا چاہیے. اگر وہ نہیں سدھرے گا تو اس کے گھر والے اگر غلط کریں گے وہ تو گناہ گار ہیں ہی، لیکن یہ گناہ اس کے سر پر بھی ہوگا. محلے کے بڑے کو سدھرنا چاہیے. اگر وہ نہیں سدھرا تو محلے والوں کے گناہ بھی اس کے سر راہ دے جائیں گے. علاقے کا، حلقے کا، ضلع کا، تحصیل کا، کلیکٹر، ذمہ دار، علاقے کا، ریاست کا بھی بڑا وہ سدھرنا چاہیے. اگر وہ سدھرے گا تو لوگوں کا بھی اس کو آواز ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ بگاڑ کا شکار ہوگا تو پھر جو بگاڑ کا شکار ہوگا ان تمام کا گناہ اس کے سر پر بھی. تو بڑا بننا چھوٹی بات نہیں، ذمہ دار بننا معمولی بات نہیں ہے. پھر دوسروں کا بوجھ، حالانکہ قرآن میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی. لیکن یہ جو رشد و ہدایت اور گمراہی اور ضلالت کا جو مسئلہ ہے، شریعت تقاضا کرتی ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اپنا ہمنوا بنائیں. اگر آپ راہبری کا کام دیں گے، آپ کی راہبری پر چلنے والا انسان، اس کو تو اجر ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. اور اگر آپ کا ماتحت گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کو تو گناہ ہے ہی، آپ بھی گناہ میں شریک. اذا كان رب البيت، عربی شاعر کہتا ہے اذا كان رب البيت بالطبل راضيا فلا تلوم الاولاد فيها على الرقص، جب گھر کا بڑا باجا بجانے پر مطمئن ہو، راضی ہو، خوش ہو، تو ایسے وقت میں تم بچوں کے ڈانس پر ملامت نہیں کر سکتے. آپ بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں ناچ رہے ہو جب باپ سارنگی بجا رہا ہو. سارنگی میں تو یہ خوبی ہے نا، یعنی اس کا جو فنکشن ہے، آپ دیکھو سارنگی یا ساز یا میوزک جب آپ بچاؤ گے تو جسم میں خود بخود دھڑکن، یعنی یہ میوزک کا شر اتنا بڑا ہے کہ اب لوگ بھینسوں کو دودھ دیتے وقت میوزک لگاتے ہیں، کیونکہ اس کے تھن بھی جو ہے نا، اس کی رنگیں بھی حرکت کرتی اور وہ دودھ زیادہ. یہ نشہ ہے، یہ میوزک جو ہے یہ نشہ ہے. یہ جو اگر
اب میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر گھر کا بڑا سارنگی بجاتا ہو تو بچوں کے ٹانگیں تو ہلنے لگ جائیں گی. آپ کہیں پر آزما کر دیکھو, میوزک چالو کرو, اگر وہاں بچہ ہوگا تو دیکھ لو ہو جائے نا, اس کی ٹانگیں خود بخود ہلنا شروع ہو جائیں گی. اذا كان رب البيت بالطبل راضيا, جب گھر کا بڑا سارنگی پر باجے پر راضی ہو, فلا تلوم الاولاد فيها على الرقص, بس اگر وہاں پر بچے ناچنا شروع کر دیں تو آپ ان کو ملامت نہیں کر سکتے. ایک اور عربی شاعر نے کہا اذا كان الراعي الغنم اذا كان الراعي عدو الغنم فلا يلام الذئب في عدوانه. اذا كان الراعي عدو الغنم فلا يلام الذئب في عدوانه. یہ شعر سنے آپ لوگوں نے سنا؟ رفیق سنا صاحب نہیں سنے تو مجھے سنانا چاہیے نہیں سنانا چاہیے؟ اذا كان الراعي عدو الغنم فلا يلام الذئب في عدوانه. وہ جو چرواہا ہوتا ہے نا پوہلی میں سنا, اس چرواہے کو لوگ اپنے وہ جو بھیڑ بکریاں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے, ان کو گھاس چروا کر کے لائے, ان کو چراگاہ سے گھما کر لائے اور اس دوران ان کی حفاظت بھی کرے. اب اگر وہ خود رائی بیڑوں کا دشمن ہو, اذا كان الراعی, جب چرواہا ریوڑ کا دشمن ہو, فلا يلام الذئب في عدوانه, پھر جو دکوشے پشون رام ہوں, پھر اگر بیڑیا بھی کسی بیڑ کو اچک لے, کسی بیڑ کو اپنا لقمہ بنا دے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی ملامت نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کا بڑا ہی ویسا ہی ہے. تو یہ شعر جو ہے بڑے اپنے اندر تربیتی درس رکھتے ہیں کہ چاہے کوئی سوسائٹی ہو, کوئی گھر ہو, کوئی محلہ ہو, کوئی علاقہ ہو, کوئی خطہ ہو, کوئی ملک ہو, اس کے بڑے کو کتنا سدھرنا ضروری ہے. بڑا سدھرا لوگ خود بخود سدھر جاتے ہیں, بڑے میں بگاڑ تو لوگوں میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو خط لکھا, بڑوں کو خط لکھا, تم سدھر جاؤ ڈبل ثواب, اور تم بگڑو گے تو ڈبل عقاب. اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھاؤ گے, اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھاؤ گے, لیکن جو تمہارے ماتحت ہے ان کا بوجھ بھی ڈھونا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہوں سے بچ جائیں گے, وہ سزا سے بچ جائیں گے, نہیں, ان کو تو سزا ہوگی ہی, لیکن آپ کو بھی اس کا حصہ بھگتنا پڑے گا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے خط میں یہ ہمیں فائدے ملتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعِرِّيسِينَ. ہرقل, اگر تم اس دعوت سے منہ موڑ لوگے, منہ پھیر لوگے, تو ماتحتوں کا رعایا کا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں ایک آیت لکھی ہے, ایک آیت لکھی ہے, ایک آیت لکھی ہے. اس سے پہلے کہ میں وہ آیت پڑھوں, اس کا شرح کروں, آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کی طرح, اسلام کے مخالفوں کی طرح قرآن یا قرآن کا کوئی حصہ یا قرآن کی کوئی آیت بھیجی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ خطوط میں آپ قرآن کی آیتیں لکھ سکتے ہیں. حالانکہ اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ دشمنوں کی سرزمین کی طرف قرآن کو جانے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ وہ قرآن کی بے قدری کریں گے, اس کے اوراق کی توہین کریں گے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کوئی مسافر دشمنوں کی سرزمین کی طرف قرآن لے کر سفر نہ کرے. یہ فقہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے, کہا کہ نہیں لے جا سکتا ہے, لیکن اس حدیث نے جوازیت دی کہ آپ دشمن کی طرف قرآن کی آیت بطور استدلال اسے لکھ سکتے ہیں. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء. کس کے متعلق بول رہی ہے یہ آیت؟
اے اہل کتاب، کتاب والو. کون ہے یہ کتاب والے؟ یہاں پر الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ فی الغالب، کیونکہ وہ کتاب والے وہی تھے. یہود کو تورات اور نصارہ کو انجیل دی گئی تھی، تو یہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب بھی کفار یا مشرکین میں سے، لیکن ان کا ایک خاص حکم ہے، ان کے لیے کچھ خصوصیتیں ہیں. کیا اہل کتاب کے ساتھ اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیا نکاح کے مراسم ان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ یہ مسئلے قرآن میں بھی ہیں، یہ مسئلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہیں، اور یہ مسئلے فقہ کی کتابوں میں ہیں. اور اس میں خوبصورت کتاب لکھی ہے امام ابن القیم نے، احکام اہل الذمہ. احکام اہل الذمہ دو جلدوں میں ہے یہ کتاب. اس میں یہ کس یہودی کا کس نصارہ کا ذبیحہ جائز ہے، کیا نصارہ کو ہم رشتہ دے سکتے ہیں، کیا ہم ان سے رشتہ لے سکتے ہیں، یہ مسائل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. تو اہل کتاب، کتاب والے، تورات اور انجیل والے، اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب مکہ میں نہیں ملے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک ملے، مشرکین مکہ، کفار قریش. اور کفار قریش آسمانی کتاب والے نہیں تھے، لیکن دین حنیفیہ کی بگڑی ہوئی صورت ان کے پاس تھی. دین حنیفیہ، ملت حنیفیہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے. لیکن چونکہ یہ قوم سیدھا شرک میں ملوث تھی اور بہت عہد بعید بھی تھا، تو وہ اہل کتاب نہیں کہلائے. ان کو مشرکین مکہ یا کفار مکہ کہا جاتا ہے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ان کے معاملات زیادہ درپیش نہیں آئے، جبکہ خط و کتابت یا اس طرح کے معاملات پیش آئے، اکا دکا واقعات، لیکن اصل اہل کتاب سے مدینہ میں معاملہ ہوا، کیونکہ مدینہ میں اہل کتاب تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور پھر مدینہ سے آگے بستی خیبر کی بستی میں تھے وہ. تو مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبائل تھے، اور وہاں پر بعد میں منافقین کی بھی ایک جماعت عبداللہ بن ابی ابن سلول کی قیادت میں آئی، اور پھر یہود، کئی ایک گروپ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ان کے ساتھ جب آپ کو قوت حاصل ہوئی، آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے. تو جسے پتہ چلتا ہے کہ اغیار کے ساتھ معاہدے کرنا جائز ہے. آپ نے ان کے ساتھ لین دین کیا، جسے پتہ چلتا ہے غیر کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے. آپ نے ان کے ساتھ قرض اور رہن یہ معاملات بھی کیے. بہرحال جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو، مدینہ کے اوس و خزرج کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو اہل کتاب کو بھی دعوت دیتے تھے. اہل کتاب میں سے ہی کچھ لوگ مشرف باسلام ہوئے. عبداللہ بن سلام کتاب پڑھنے والا تھا، وہ کتاب کا عالم تھا، وہ یہود کا عالم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہود میں مقام پہچان لیں، میری کیا اہمیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ آپ ان یہود سے پوچھیں کہ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہمارا بڑے عالم ہے، اور ہمارے بڑے عالم کا فرزند ہے، صاحبزادہ ہے، عالم اور عالم کا فرزند. بہت ہم خیرنا و ابن خیرنا، وہ ہمیں سب سے اچھا انسان ہے اور اچھے کا فرزند ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بن سلام دوسرے کمرے سے سامنے آئے اور کہا فَإِنِّي أُشْهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتا ہوں. تو وہ فوراً اپنی فطرت، اپنی کجروی کے اعتبار سے
یہود پلٹ گئے، انہوں نے کہا شرنا وابن شرنا، ابھی کہا تھا نا خیرنا وابن خیرنا، ہم نے سب سے اچھا اور سب سے اچھے کا بیٹا، اور آپ کہنے لگے سب سے برا اور سب سے برے کا فرزند، سب سے برے کا بیٹا ہے۔ تو یہ یہودی روش ہے، یہ یہودی خصلت ہے جو قرآن میں بھی ہے۔ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا انہوں نے سلوک، غزہ کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو چھوٹی بات ہے، انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا ہے، قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو بغیر حق کے قتل۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی طرف ایسی ایسی تہمتیں اور نسبتیں کی کہ الامان والحفظ جیسے کہ کہتے ہیں۔ اگر تورات اور زبور کی تحریف شدہ نسخے سامنے لائے جائیں تو ان میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی طرف شراب کی نسبت کی، لوط علیہ السلام کی طرف شراب کی، اللہ باللہ اپنے بچیوں کے ساتھ غلط تعلقات کی بات انہوں نے تحریف شدہ نسخوں میں داخل کر، اور یہ سارا کا سارا ان خبیثوں نے اس وجہ سے کیا کہ وہ خود مجرم قوم ہے، وہ خود بدکار قوم ہے، وہ خود زانی قوم ہے، اور اپنے زنا اور اپنے شراب اور اپنے منشیات اور اپنے ڈرگز کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے وہ پیغمبروں کی طرف یہ نسبتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے، وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ اسی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، توحید کی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم آؤ سب ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے، جس پر آپ اور ہم سب کا اتفاق ہے۔ وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی شرک سے بیزار تھے، ہم بھی شرک سے بیزار ہیں۔ یہ تو بعد میں ہوا نا کہ ان میں مختلف اوقات میں شرک داخل ہو گیا، لیکن شروع میں اہل کتاب مشرک نہیں تھے۔ یا اہل الکتاب تعالوا، اے اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سوائم جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے بیچ میں۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد، ذکر ہے ساتھ میں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، قدر مشترک کی طرف آؤ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر حضرت اللہ جل شانہ، ہم مل کر سارے عبادت کریں صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ نعبد الا اللہ، لا نوحد الا اللہ، ہم اللہ کو ایک جانیں، ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ میں نے لا نعبد کو لا نوحد کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورہ زاریات میں جہاں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، تو وہاں پر ابن عباس نے یعبدون کی تشریح، لیعبدون کی تشریح لیوحدون کی تھی، لیوحدون، اس لیے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ بعد میں پھر تاکید ہے لنعبد لا نعبد الا اللہ لا نوحد الا اللہ، اور اس میں پھر وہ ساری عبادتیں آ جائیں گی جو اللہ کی، اسی سے مانگے، اسی کا خوف کھائے، اسی کی رحمت کی امید رکھیں، اسی پر توکل کریں، اسی کی طرف توبہ کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کا انابہ کریں۔ عبادت کے نام پر جو بھی چیز ہے وہ خالص اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں، اس کے بغیر کسی کے لیے نہیں۔ عبادت عبد یعبد عبادتا عبدا و عبادتا، اسی سے پھر عبودیتا بھی آتا ہے۔ اور عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بشیر صاحب، عبادت کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ عابد، بہت خوب۔ قتل کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ بشیر صاحب بتائے گا، حمید صاحب کو بعد میں بتائیں گے۔ قاتل۔ پانی پلانے والے کو کیا کہیں گے؟ سقا یسقی ہوتا ہے پلانا، ساقی۔ ہاں، کھانا کھانے والے کو کیا کہیں گے؟
پانی پینے والے کو کیا کہیں گے؟ عقل ہے، عقل ہوتا ہے نا کھانا کھانا، عاقل. پینے والے کو شریب یشرب ہوتا ہے پینا، پینے والے کو کیا کہیں گے؟ حمید صاحب شارب، ایک ہی وزن ہے. سجدہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد. سمجھنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاہم یا فہم، کیا کہیں گے؟ فہیم نہیں، فاہم. 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 دعوت دینے والے کو کیا کہیں گے؟ دائی. یہ ایک ہی وزن ہے، سارے لفظ اسی پر آتے ہیں. بیچنے والے کو کہتے، اقبال صاحب کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بیچنے والا. دو چیزیں، اگر بیچنے والے کا لفظی معنی کریں گے تو بائع، جیسے شارب بائع، یا تاجر، تجارت کرنے والے کو تاجر. یہ ایک ہی وزن پر سارا ہے. ناصر، عاقل، دائی، ہادی، عابد، ساجد، ماجد، یہ سارا ایک وزن ہے. اور جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے اس کو مفعول کے وزن پر لا دیں. ہم عابد ہیں لیکن جس کی عبادت کرتے ہیں وہ معبود. ہم سجدہ کرتے ہیں، کرنے والے ساجد ہیں، جس کا سجدہ کریں گے وہ مسجود. اور اگر وہ دشمن قاتل ہے تو جس کو قتل کریں گے وہ مقتول. مرغا ذبح کرنے والا ذابح، لیکن جس کو ذبح کرے گا وہ مذبوح. شارب پینے والا ہے، جس کو پیے گا وہ، اب بتاؤ حمید صاحب، مشروب. عاقل کھانے والا، لیکن جسے کھائے ماکول. ماکول. یہ ایک ہی وزن ہے. عربی زبان سیکھنا بہت آسان ہے، لیکن کاش ہم اس کے لیے وقت نکالیں. اس کا سیکھنے کا جذبہ ہے. میں اسی لیے آپ کو یہ کچھ باتیں، آپ لوگ اس وقت سارے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں؟ تو بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جالس. قائد، جالس. کھڑے ہو جائیں گے تو واقف، سو جائیں گے تو نائب. ہے نا ایک ہی وزن، سارا کا وزن ہے فاعل کی. باہر نکلیں گے تو خارج، اندر آئیں گے تو داخل. باہر نکلنے والا خارج، اندر آنے والا. اور آپ نے اس پہ پڑھا اس حدیث میں، ہرقل نے کہا وَقَدْ كُنْتَ عَالَمُ أَنَّهُ خارج. کہا نا، کل پڑھا تھا نا ہم نے، پرسوں. وَقَدْ كُنْتَ عَالَمُ أَنَّهُ خارج. میں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر نکلنے والا ہے. خارج، خرجہ یخرج ہوتا ہے نکلنا، اور جو نکلنے والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ خارج. میں جانتا تھا یہ نکلنے والا ہے. لم اکن اظن انہ منکم، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں ہے. ابھی ہم علم کی بات کرتے ہیں. جو علم والا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ عالم. اور جو علم والا نہ ہو اس کو جاہل. ہے نا، سارے ایک ہی وزن پر، سارے ایک ہی وزن پر ہے، سارے ایک ہی وزن پر ہے. اور جو سوال پوچھے سائل. آگے نہیں سی. جو لکھے کاتب. جو سوار ہو جائے گاڑی میں، سوار ہونے کو کہتے ہیں رکیبہ یرکب، راکب. اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں طار یطیر، اور جو اڑنے والا طائر. یہ سارے صرف آپ کو فارمولا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ آگے خود بڑھیں گے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی. عبادت، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے لفظ کی بہترین تشریح کی ہے، تعریف کی ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اور میں نے بتائی ہے آپ کو، طالب علموں بتائیے نا، عبادت کی تعریف بتائی ہے نا. کسی کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ایک، الحمدللہ. یاد ہے؟ دو، ہاں.
یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ رفیع صاحب نہیں یاد ہے؟ کتنا جرمانہ لگائے ان کو؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا. العبادت کما عرفها شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسم جامع. اب آپ کو بھی یاد آ گیا؟ سلام. ترجمہ نہیں میں کہتا ہوں عبادت کا کہ جو شیخ الاسلام نے تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ تعریف. العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. یہ تعریف ہے. یہ کس کی تعریف ہے؟ عبادت. یعنی عبادت نام ہے، اس میں جامع اور مانع نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کا وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، اللہ اسے راضی ہونا چاہیے. ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہے، ہر وہ قول جس سے اللہ راضی ہے، ہر وہ فعل جس سے اللہ راضی ہے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ظاہری اعمال باطنی اعمال، ظاہری اقوال باطنی اقوال، جس سے اللہ راضی ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، بدنی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے برکت توبہ کرتے ہیں، توبہ دل کا کام ہے. یہ سارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، تب یہ عبادت ہے. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اب کل تو یہ نہیں کہو گے ہمیں پتہ نہیں ہے، یاد رہے گی نا؟ کم ہی ارادہ ہے. ہم عبادت نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت لکھی ہرقل کو، اے اہل کتاب آ جاؤ ہم ایک مرکزی متفقہ نقطے پر جمع ہو جائیں جو آپ اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. شرک، اب کون بتائے گا شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات بتائی تھی جب میں نے شرک کے متعلق بولا تھا. جب صلی اللہ علیہ وسلم اجمیر گئے اور وہاں توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت کی، شرک کی شناخت اور وہ کی شناعت اور قباحت ذکر کی، تو ایک آدمی کھڑا ہوتا، جناب یہاں شرک بالکل نہیں ہوتا. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب یہاں شرک بالکل نہیں ہوتا. تو صلی اللہ علیہ وسلم سب چونک گئے، شرک نہیں ہوتا؟ کیسے نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں ہوتا ہے. کہا کیسے نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تو غیر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا غیر ہی کے سامنے تو کرتے ہیں نا. شرک تو تب ہوتا جب اللہ کے سامنے بھی کرتے اور ان کے سامنے بھی کرتے، تب تو شریک پڑ جاتے نا ایک دوسرے کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف غیر کو ہی کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے، اس لیے میں کہتا ہوں شرک نہیں ہے. حالانکہ یہ اس شخص نے کہا، یہ علمی تعریف نہیں ہے. علمی تعریف یہ ہے شرک کی، مساوات، لکھ کر رکھو، مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ. غیر اللہ کو اللہ کے برابر ان چیزوں میں گرداننا جو چیزیں اللہ کی خصوصیت ہے. پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. جب آپ یہ بھی عقیدہ رکھیں فلاں پیدا کرے گا تو شرک. دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. جب آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ دوسرا بھی دے گا، شرک. ہم جو دعا مانگتے ہیں اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ہماری بات اللہ سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. دعا سننے والا اللہ ہے، لیکن اگر آپ
والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قاری حافظ ولا ينبئك مثل خبیر ولا ينبئك مثل خبیر والذین تدعون من دونه جنہیں تم پکارتے ہو اس کے بغیر ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر سفید غلاف جو ہلکا لپٹا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم اگر تم انہیں پکارو گے لا يسمعوا دعاءکم وہ تمہارا مانگنا تمہارا پکارنا سنیں گے ہی نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لكم اور اگر بفرض محال یعنی یہ ناممکن چیز ہے لیکن اگر بفرض محال سن بھی لے ما استجابوا لكم وہ قبول کر ہی نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کے دن جب یہی اٹھیں گے تو تمہارے شرک کا انکار کریں گے آپ سے برات کا اعلان کریں گے. وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور اے محمد تجھے کون خبر دے گا اس چیز کی اس خبر دینے والے کی خبر کی طرح. یعنی اللہ خبر دینے والا ہے. یہی سچ یہ نہیں سنتے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو سنائیں تو آپ شرک کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مانگیں یہ شرک کرتے ہیں. اگر آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر نیاز چاہتے ہیں شرک کرتے ہیں. اولاد دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, رزق میں تنگی کرنے والا اللہ, رزق میں وسعت دینے والا اللہ, ناممکن کو ممکن بنانے والا اللہ, معدوم کو موجود کرنے والا, موجود کو معدوم کرنے والا اور انوکھی چیزوں کو ایجاد کرنے والا اللہ, عدم سے وجود بخشنے والا اللہ, صحت, ہدایت اور آنکھوں کی روشنی دینے والا اللہ. اب اگر آپ یہ دوسروں سے مانگیں تو شرک کرتے. شرک کی تعریف ہے مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ. غیر اللہ کو اللہ کے برابر ان چیزوں میں قرار دینا جو اللہ کی خصوصیت ہے, جو اللہ کی. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے, یہ ان کو نہیں مانتے, یہ ان کو نہیں مانتے. کیا واقعی میں ہم ان کو نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے ہم ان کو الہ نہیں مانتے, ہم ان کو معبود نہیں مانتے. نبی کو نبی کہتے ہیں, ملک کو ملک کہتے ہیں, ولی کو ولی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کو رب کی جگہ نہیں دیتے. لیکن نادانوں نے کہا, نادانوں نے سمجھا کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں. نادانوں نے سمجھا کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں, ولی کو ولی مانتے ہیں, ملک کو ملک مانتے ہیں, اور ان لوگوں نے ولی کو نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا جو ہم نہیں مانتے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے. بہت شور مچایا جاتا نہیں اولیاء کے منکر ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں. کوئی اس چیز کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. لیکن اولیاء کو ارباب من دون اللہ کہنے والا مشرک ہے.
اولیاء کو ارباب من دون اللہ سمجھنے والا مشرک ہے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ غیر اللہ کو غیر اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، اللہ کی خصوصیت ہے کہ شفا اس سے مانگا جائے، اللہ کی خصوصیت ہے کہ دعا اس سے مانگی جائے، اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اس سے سمجھا جائے، اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سجدہ اس کے دربار میں پیش کیا جائے، اور اگر یہی کہیں اور کیا جائے تو یہ پھر یہ کیا کہلائے گا؟ شرک۔ اے اہل کتاب تم آؤ اس کلمے کی طرف جو آپ اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد اب نئی بات آئی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ۔ ارباب کس کی جمع ہے؟ رب کی جمع۔ ولا یتخذ بعضنا بعض، ہم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو چھوڑ کر کے، ہم میں سے کچھ لوگ، ہم میں سے ہی کچھ لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا بیٹھے، رب نہ بنا بیٹھے، اللہ کی جگہ نہ بٹھا بیٹھے۔ اتخاذ الرب کیسے ہوتا ہے؟ عدی بن حاتم نام سنا ہے؟ پڑھو رضی اللہ عنہ۔ حاتم طائی مشہور سخاوتی تھا، حاتم طائی بہت بڑا سخاوتی تھا، وہ ایک مہمان آتا تھا تو اونٹ ذبح کر دیتا تھا۔ بہت مہمان نواز تھا، اس کی مہمان نوازی کے چرچے تھے۔ اسی کا بیٹا بنا عدی، عدی کی بہن قید ہو کر آئی وغیرہ، یہ لمبی کہانی ہے، اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جب اس بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اسے حاتم طائی کی سخاوت ہیچ لگی۔ ہیچ سمجھتے ہو؟ ہیچ کم، اسے حاتم طائی کی سخاوت کم لگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخی تھے۔ پڑھا نا ہم نے پہلے ایک حدیث میں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان کان اجود من الریح المرسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت میں تھے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی مسلمان ہو کر آیا، اور جب پڑھا یہود و نصارہ کے متعلق اتخذوا اربابا من دون اللہ، انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے اکابرین کو اللہ کے بغیر رب بنا دیا۔ تو عدی بن حاتم نے سوال پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو کیسے رب بنایا؟ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے تھے تو کیسے ان کو رب بنانا ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کیا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دے تم اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دے تم اس کو حرام کہتے تھے؟ کہنے لگا ہاں ایسا تو ہوتا تھا۔ کہا یہی تو ہو گیا ان کو اللہ کے بغیر رب ماننا، یہی تو ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے حلال قرار دینا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ حرام قرار دینا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ پھر اللہ کی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بول سکتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن پھر یہ کسی امتی کا حق نہیں ہے بتایا ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ بول دو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال وہی ہے الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کہے، حلال وہ نہیں جس کو آپ کا باپ دا حلال کہے، جس کو دادا حلال کہے، جس کو آپ کا علاقہ حلال سمجھے، جس کو آپ کا جو ہے نا شہر، آپ کا قبیلہ، آپ کی بستی، آپ کا گاؤں، آپ کا خاندان کہ یہ حلال ہے تو حلال ہو گیا، وہ کہ یہ حرام ہے تو حرام ہو جائے گا۔ نہیں،
حلال اللہ کے حلال کرنے سے بنتا ہے، حرام اللہ کے حرام قرار دینے سے بنتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس چیز کو حلال سمجھیں جس کو اللہ نے حلال سمجھا، اور حلال سمجھ کر کے اس کو اختیار کریں، حرام اس چیز کو سمجھے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور حرام سمجھ کر کے اس کو ترک کریں۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ مولویوں کا کام نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے کر کسی چیز کو حلال قرار دیں، اس لیے مولویوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ موقعین عن رب العالمین، اعلام الموقعین عن رب۔ جب مولوی کہتا ہے یہ حلال ہے تو وہ اپنی طرف سے کہتا ہے یا دین کی طرف سے کہہ رہا ہے؟ جب وہ کہتا ہے یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، وہ کس کی طرف سے یہ بول رہا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اللہ کا ہے۔ جب وہ ایسی چیز کو کہے گا حلال جو اللہ نے حلال نہ کی، جب وہ ایسی چیز کو حرام کہے گا جو اللہ نے حرام نہیں کی، تو اس کا مطلب وہ کس کی جگہ لے رہا ہے؟ اللہ کی جگہ۔ تو بنا رہا ہے نا اپنے آپ کو رب، اور جو پھر اس کی بات مانے وہ اس کو رب سمجھ رہا ہے۔ اور یہی کام یہود کرتے تھے، یہی کام نصارہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی فرمائی، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَحْرَ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تم یقیناً قدم بقدم نکالی کرو گے اپنے سابقہ لوگوں کی، قدم بقدم، فٹ بفٹ، زرا بزرا، انہی کے نقش قدم پر، انہی کے راستے پر چلو گے۔ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے، تم بھی گھس جاؤ گے۔ یہ رسول نے پیشن گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ یہود اور نصارہ ہیں؟ کہا پھر کون؟ یعنی بتایا یہ امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، چلی بہت لوگ چلے۔ اسی طرح جیسے وہاں پر غیر اللہ علماء اور احبار اور رہبان کو اللہ کے بغیر رب بناتے تھے، یہاں پر بھی ہے کتنی چیزیں جو مولوی بولتے ہیں یہ حلال ہے اور وہ حلال نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کو حلال سمجھ کر چلا دیں۔ حلال حلال ہے یا حرام ہے؟ بتاؤ، پہلے جانتے ہو حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اقبال صاحب کس کو کہتے ہیں حلالہ؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ چلیے پتہ سے کہتا رہا ہوں کل سامان حلالہ کا سامان یترا تو جب شیعہ لوگ اپنی عورت کو طلاق دیتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم سے دور ہوگی، اب مولوی ان کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی، تب جا کے تمہیں دوسری عورت سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر سنی کریں بریلی بھی کر سکتا ہے، تو پھر آپ نے وہ کیوں بلایا؟ ناپ کر تول کر۔ کچھ لوگ ہیں جو جلد باز ہوتے ہیں، بات بات پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور اگلے روز پچھتاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی کہتے ہیں بس ختم، طلاق ہو گئی۔ تو حال یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے، وہ پھر اس کو طلاق دے دے، پھر یہ تمہارے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مصنوعی طریقہ بنایا جائے، آرٹیفیشل شوہر 5 اور 10 ہزار روپے دے کر کے 2 راتوں کو اس کے حوالے کر کے تیسری رات اس کو کہا جائے طلاق دے دو۔ ایسا نہیں ہے، قرآن یہ نہیں چاہتا ہے۔ حتی تنکیح زوجن غیرہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شوہر شرعی طور پر طلاق دے دے، 3 طہروں میں 3 طلاقیں، اور 3 مہینوں کے اندر رجوع نہ کرے تو وہ اس پر طلاق بائن ہو گیا۔ اب یہ عورت تب ہی اس کے نکاح میں پھر آ سکتی ہے جب یہ عورت اپنی مرضی سے ایک اور شادی کر لے، اور پھر قدرتی نیچرلی طور پر یا تو اس کے شوہر کا
انتقال ہو جائے یا اس کو پھر طلاق ہو جائے، پلاننگ کے تحت نہیں، منصوبے کے تحت نہیں، ایگریمنٹ کے تحت نہیں، نیچرلی طور، فطری طور، پھر وہ یا تو دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی یا وہ مر گیا تو یہ پھر آزاد ہوگی، عدت گزار کر کے یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، یہ مسئلہ جائز ہے۔ لیکن علماء سو نے اپنا کاروبار اور پیٹ کا چمتکار، اپنی شکم پروری کی دکان کھولنے کے لیے بیچ کا راستہ نکالا۔ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں بھائی ایسا ہوا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی اور کے ساتھ شادی کر لو 5-10 دن، وہ چھوڑے گا اس کو، وہ شادی کرے گا، وہ چھوڑے گا اس کو، وہ چھوڑے گا اس کو۔ اس میں کرائے کے سانڈ خریدے جاتے ہیں، کسی آدمی کو بتایا جاتا ہے ہم تمہیں 10,000 دیں گے اور 3 دن کے لیے تو اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن 3 دن کے بعد طلاق دے دینا۔ مگر تو بھی چھوڑے گا نہیں وہ اس کو، لیکن ہوتا ہے، وہ اپنا مزہ نہیں چھوڑے گا۔ بہت بہت زبردست شاگرد ہے یہاں پر بیٹھا ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہوتا ہے، برصغیر میں ایسی دکانیں کھلی ہیں جس کا یہاں کی جو سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے ان کا آپریشن، سٹنگ آپریشن کیے، انہوں نے ثبوت اکٹھے کیے، اور یہی وجہ ہے کہ جسے اپنی بیوی نہیں بسانے آئی اس نے مسلمان خواتین پر رحم کر کے ان کے لیے قرارداد منظور کروائی کہ یہ طلاق نہیں دے سکتے، 3 طلاقیں نہیں دے سکتے۔ ہوا نا ایسا؟ یہ کیسے ہو جب ہمارے میں ایک طبقے نے اس طرح کی غلط روش کر کے حلالے کا راستہ اختیار کیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو حلالہ کہتے ہیں، یعنی بیوی کو کسی کے پاس حلال کرا کے لاؤ، 3 دن 10 دن ایک متفقہ ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، اتنے دیر تک وہ اپنے پاس بطور بیوی اس کو رکھتا ہے، پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ ایک لڑکی کو کیا کہ ایک اس نے بولا اس کو حلالہ کرو، اس نے بولا اپنی بچی کو پہلے حلالہ کرو۔ ایسا ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ یہی کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ طلاق دیتے وقت مجرم شوہر ہے یا مجرم عورت ہے؟ شوہر، غلطی اس نے کی، اور جب حلالہ کے ذریعے یہ کسی اجنبی کو حوالہ کی جاتی ہے، سزا مرد کو ملتی ہے یا سزا عورت کو ملتی ہے؟ سزا عورت کو ملتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ تو ایک نے تو کہا تھا نا اگر حلالہ کرانا ہے تو اس مرد کا حلالہ کرو، ایک نے کہا تھا اگر حلالہ کرانا ہے تو اس مرد کا حلالہ کرو جس بدبخت نے طلاق دی۔ اب اس نے اگر طلاق دیا تو اس کا حلالہ کراؤ، کسی نے کہا میں نے کہتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے فتوے دیے طلاق، اور ایسا بہت ہوا ہے۔ دلی میں ایک مسجد کے امام کے پاس جب اس طرح کی خاتون لائی گئی، اس نے 5,000 بھی لے لیے، شادی بھی کر لی، اور 3 دن کے بعد طلاق بھی نہیں دی، رکھ لی، ابھی تک اس کے پاس ہے وہ۔ جب میں نے ایک مولوی صاحب کو اپنی اس ریاست میں ایسا گھناؤنا عمل کے متعلق سنا تو میں مولوی صاحب کے پاس نصیحت کرنے گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب حلالہ جائز نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں آیا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے کے لیے بھی اور حلالہ جس کے لیے کیا جاتا ہے اس پر بھی، دونوں پر لعنت۔ تو کہتا ہے مولوی صاحب لعنت تو اللہ کرتا ہے لیکن بتائے نا حلال تو ہو جاتا ہے نا۔ واللہ ابھی زندہ ہے وہ مولوی۔ مجھے کیا کہا مولوی صاحب لعنت تو ہے لیکن حلال تو ہو جاتا ہے نا۔ میں نے کہا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو۔ تو اس نے کہا پھر مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ وہ مسجد والا مولوی ہے نا، اس نے بھی کیا، وہ دوسری مسجد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس نے بھی کیا۔ ہماری جمعیت میں ایک دفعہ ایک عورت آئی روتے ہوئے اور چھوٹا بچہ ساتھ میں تھا۔
وہ کہہ رہے خدا را مجھے بچا لو. ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے اپنی دردناک کہانی سنائی کہ مجھے بتایا جا رہا ہے جا کر تو حلالہ کر کے نا. ہمارا جموں کشمیر الحمدللہ بہت حد تک بچا ہے، لیکن دلی، لاہور اور دوسری جگہوں پر باضابطہ طور پر کرائے کے سانڈ رکھے جاتے ہیں، اور مفتیوں کے آس پاس قریب میں ایسے کمرے بھی ہوتے ہیں جہاں ان کو کمرے بھی دیے جاتے ہیں کرائے. اور 3 دن کے بعد طلاق دینے والا شوہر آتا ہے، طلاق کے پیپر لے کر اس کو کہتا ہے دے دو طلاق، میں چلنے لگا 3000 دے دیتا ہے اور اس کو پکڑواتا ہے. ان کا کام ہے یہ. تو یہ ہو گیا نا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی اور تمہارے مولوی اس کو حلال کر دیں. جو چیزیں اللہ حرام کرا دے اور تم حلال کرو، جو چیزیں وہ اللہ حرام کرا دیتا ہے تم اسے حلال کرتے ہو، اور جسے وہ حرام کرتے اسے حلال کرتے ہو. یہ اللہ کے حقوق میں مداخلت، تشریع قانون سازی میں مداخلت ہے، یہ شرک ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ان کو ارباب من دون اللہ بناتے ہیں. اللہ کے علاوہ قانون سازی کرنے والے ارباب من دون اللہ، وہ ان کو اللہ کے بغیر رب بناتے ہیں، مانتے ہیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ منہ پھیرنے اعراض کر دے، فَقُولُوا، پس تم ان سے کہہ دو، اشہدوا، پہلے امر کا سکھا، گواہ رہنا، گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں. اگر تم بگڑو تو بگڑو، لیکن ہم اسلام پر ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ خط بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ ہرقل کو. ہمارے بزرگ کہتے تھے رات ہرقل کو، ہرقل، ہاں ہرقل. ہم بھی پہلے کہتے تھے، جب میں چھوٹا تھا میں بھی کہتا تھا ہرقل. لیکن جب شام کی جو کیپٹل ہے نا، کیپٹل راجدھانی، اس کا کیا نام ہے؟ اس کی ہے دمشق. جب میں چھوٹا تھا میں کہتا تھا دمشق، میں بولتا تھا دمشق، لیکن جب پڑھا تو یہ لگا دمشق. اس کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن نہیں سیکھی جا سکتی، تعلیم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. تعلیم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. علم کے لیے عالم کے سامنے ذان و تلمذ طے کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان ہرقل پڑھتا رہے گا، دمشق کو دمشق پڑھتا رہے گا. اور جب میں چھوٹا تھا ہمارے گاؤں میں ایک صاحب نے اسلامی خطبات عبدالسلام ولی کی، عبدالسلام دہلوی مبارک، ہاں عبدالسلام بستیوی کی اسلامی خطبات سے جمعہ کا خطبہ پڑھ کر سنایا. تو اس میں کہتا ہے، وہ دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکوت شریف کی حدیث میں. کس حدیث میں؟ کس میں؟ مشکات شریف، مشکات ہے نا لفظ. لیکن اس نے کیا پڑھا؟ مجھے ابھی تک یاد ہے، جب میں پرائمری ابتدائی میں تھا تو اس مولوی صاحب نے پڑھا مشکوت شریف. اور مجھے یاد ہے کہ جب ایک صدر صاحب نے صدارتی خطبہ پڑھا جو اس کو ناظم اعلیٰ نے لکھ کر کے دیا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں جمعیت نے ہر میدان میں تمام خدمات کما حق ہو انجام دی، کما حق ہو انجام دی. تو اس صدر صاحب نے جب پڑھا نا عیدگاہ کے جلسے میں وہ خطبہ صدارت، تو اس نے کہا جمعیت اہل حدیث نے پچھلے 3 سال سے ہر میدان میں تمام دینی خدمات کما حقہ انجام دی. کما. تو میرے ساتھ استاد اساتذہ مولانا محمد اسماعیل اصری صاحب بیٹھے تھے. اس نے کہا ہاں جب پڑھو گے نہیں تو یہ حقہ ہی رہے گا. وہ کیا تھا؟ کما حق ہو. اور اسے کیا پڑھا؟ کما حق. تو اس کا مطلب ہے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. اسماعیل اصری صاحب کے پاس ایک آدمی آتا تھا پڑھنے کے لیے 4 بجے کے بعد. تو اس نے کہا مولوی صاحب آج میں نے گاؤں قدل میں عجیب بورڈ دیکھا. کہا کیا بورڈ دیکھا؟ کہا وہاں میں نے دیکھا تیمم ٹرسٹ.
تو مولوی اسماعیل اصلی صاحب بڑے چالاک تھے. کہا وہاں مٹی تو نہیں پڑی تھی؟ کہا نہیں مٹی نہیں تھی. کہا پھر وہ تیمم ٹرسٹ نے وہ یتیم ٹرسٹ رہا ہوگا. اور ہمارے نہامی صاحب جب آپ کو معلوم ہوگا جہاں پر یہ جو ہے نا ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ وہاں پر ایک تبتین مارکیٹ ہوا کرتی تھی, یاد ہے اقبال صاحب؟ صحیح بھائی تبتین مارکیٹ جہاں آج وہ مارٹ بنا ہے نا اوپر, وہاں پر جب ہم پڑھتے تھے پرائمری میں اس وقت وہاں پر مارکیٹ تھی, اس کو کہتے ہیں تبتین مارکیٹ. کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ تبتین, آپ دیکھو اس تبتین کو جیسے اردو یا عربی کا رسم الخط ہے اس طرح لکھا گیا تھا. تو ہمارے نہمی صاحب آ گئے تو کہنے لگے یہ کیا لکھا ہے تتبین مارکیٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب استاد صرف کتاب سے یا انٹرنیٹ سے پڑھے گا تو وہ ایسا ہی پڑھے گا. مشکوت شریف, عمر بالعاص, اس کو پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ عمر بالعاص کو رضی اللہ عنہ, اس کو پڑھتے ہیں عمرو بن عاص, اس میں واو بھی ہوتا ہے نا. عمر بن العاص کو جیسے عمر لکھا جاتا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے عمر, لیکن اس کے میں آخر پر واو لکھا جاتا ہے. تو واو مطلب ہے آپ اس کو عمر پڑھیں, لیکن یہ آپ کو استاد بتائے گا. اگر آپ کتاب سے پڑھو گے تو وہ پھر عمرو ہے. سمجھ میں آئے نا؟ تو اسی لیے استاد کی کلاس میں, عالم کی کلاس درس میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ہم دین کو, علم کو اپنے اصل تناظر میں پڑھ سکیں, اس کو سیکھ سکیں. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے, عمل صالح کی توفیق دے, رب العالمین رزق حلال عطا کریں. هذا ما عندي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال